حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی تھی عبد الرحمن اشعث نے. یہ رکھ دیں یہاں پہ, جزاک اللہ, پانی بھی لے آئیں ذرا. حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا نا, یہ واقعہ خوب سمجھیں اس کو, بہت اہم بات ہے. آج ملک میں انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں, سسٹم کو تبدیل کرو, نظام کو تبدیل کرو, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, باتیں سب بڑی اچھی اچھی کر رہے ہیں. آج کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں وہ مولویوں پہ ترس کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, بس یہ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے بیانات میں, خانقاہوں میں تبلیغ میں لگے ہوئے, نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. تو دیکھو نظام کی تبدیلی کی بات علماء کرتے ہیں, لیکن وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو سوٹیبل ہو, جو ایکسیپٹیبل ہو. بے شک اس کے دیر پہ اثرات نکلیں. جامعۃ الرشید نے سسٹم تبدیل کرنے کے لیے پورا ایک ویژن بنایا ہے کہ ہم طلبہ کو CSS کروائیں, ہم جو ہے ایسے اسکول کھولیں, اسلامی کے اسکولوں کا جال بچھا دیں, بیوروکریٹس ہمارے ہوں. یہ لانگ ٹرم پالیسیاں ہوتی ہیں, تو یہ کر رہے ہیں علماء, بہت پہلے سے کر رہے ہیں. لیکن ایک طریقہ ہے آپ نظام کو پلٹ دیں مسلح بغاوت سے, اس کی علماء اجازت نہیں دیتے. یہ پہلے بہت تاریخیں آپ اٹھا کے دیکھیں. تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں. حجاج ابن یوسف نے ایک لشکر تیار کیا تھا, شام بھیجا اس نے. دیکھو تاریخ سمجھنے کے لیے نا میپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے, کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا ملک دنیا میں کس طرف ہے. تو ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا, اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے تیار نہیں ہوا تھا. عبد الرحمن اشعث تھے, بہت بڑے زبردست کمانڈر تھے, ان کو بھیجا لڑنے کے لیے. یہ لشکر جہاں جاتا فتوحات ہی فتوحات. تو اس وقت شام کے قریب یہ فوجیں داخل ہو چکی تھیں. آگے عیسائی بادشاہ تھا, اس کی بہت مضبوط ریاست تھی, لیکن وہ کانپنے لگا کہ اب میری خیر نہیں ہے. عبد الرحمن اشعث کی فوج جو تھی نا, یہ تھک ہار کے بیٹھ گئی کہ بھائی اب ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں, کیونکہ کئی علاقے ہم نے فتح کر لیے ہیں, ظاہر ہے یہ بھی انسان ہے نا, تو ہم فوراً اس قابل نہیں ہے کہ ہم آگے, ایک بڑی عیسائیوں کی اسٹیٹ ہے, یورپ شروع ہونے والا تھا آگے, ہم اس پہ حملہ کریں. تو یہ آرام سے بیٹھ گئے. حجاج بن یوسف کا آرڈر آیا کہ حملہ کرو آپ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے الفاظ تھوڑے مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں, یہ ہسٹری میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں ابھی اسٹے کرنا ہے. حجاج بن یوسف نے ایک بہت ہی طنزیہ خط بھیجا کہ تم لوگ عورتوں کی طرح بیٹھ گئے ہو اور آگے حملہ نہیں کر رہے. عبد الرحمن اشعث کو بڑا غصہ آیا, کمانڈر تھا یہ. اس وقت بڑے بڑے تابعی تھے عبد الرحمن اشعث کی فوج میں, صحابہ بھی تھے, بڑے بڑے تابعی بھی تھے, قوم کے بڑے بڑے محدثین قراء. ظاہر ہے تابعین کا سنہری دور ہے, حضرت ابو ہریرہ زندہ, انس ابن مالک زندہ, یہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. عبد الرحمن اشعث نے کیا کیا, پوری فوج کو, جو بہت بڑا لشکر تھا, اس کو جمع کیا. انہوں نے بولا کہ حجاج ظالم ہے, یہ ویسے ہی ظلم کرتا ہے, ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, اتنے علاقے ہم نے فتح کر لیے, اب اگر فوج کو آرام کی ضرورت ہے, یہ کیسا اس نے طنزیہ جملہ کہا ہے بادشاہ یعنی گورنر نے, تو ہم اتنا بڑا لشکر تیار ہو چکے ہیں, بجائے ہم آگے حملہ کرنے کے اسی کو نہ بیڑا غرق کر دیں, اسی سے گورنری چھین لیتے ہم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بجائے ہم آگے جانے کے, ہمارے پاس اتنا پاور جمع ہو چکی ہے کہ ہم الٹا حجاج کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں. تو اس وقت کے بڑے بڑے مفتی محدثین, امام شافعی بھی جن میں تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ بغاوت جائز ہے, کیونکہ ہم پاورفل ہیں, اور وہی نظام تبدیلی کی باتیں نہیں جو آج کل ہوتی. جبکہ احادیث کیا کہہ رہی ہیں, اسمعوا واطیعوا, اسمعوا واطیعوا. مسلم کی حدیث ہے, صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر بادشاہ ظلم کرے, آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مار رہا ہو تو بھی صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی, بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, حق بات اس کے سامنے کہنی ہے. صبر کا مطلب تلوار نہیں اٹھانی. سمجھ میں آ, کیونکہ ریاست کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اس سے. تلوار نہیں اٹھانی, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ریاست کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے, یہ مطلب ہے. باقی اصلاح کی کوشش تو کی جائے گی, اس کو برا بلا بھی کہا جائے گا. اب کیا ہوا ہے کہ عبد الرحمن اشعث نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا نا, جس میں امام شافعی جیسے لوگ, اور یہ لشکر چل رہا ہے کوفہ کی طرف. حجاج کو پتا چلا حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں. حجاج تھا طائف کا, طائف کے لوگ ویسے ہی بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. اس نے جناب اس سے بڑا لشکر تیار کر لیا, اور بالآخر اس بغاوت کو کچلا ہے اس نے, حجاج نے. عبد الرحمن اشعث بھاگا. جس سے عبد الرحمن اشعث نے جہاد کرنا تھا نا, جس عیسائی بادشاہ سے, اس عیسائی بادشاہ سے عبد الرحمن اشعث نے معاہدہ کیا کہ تم مجھے پناہ دو گے اور میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا. وہ عیسائی تو چاہ رہا تھا کہ میں تو ویسی بیزار تھا, اس نے کہا بھی ان کی مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس نے عبد الرحمن اشعث کو پناہ دے دی اور اس کے ساتھ چند مجاہدین کو. تو حجاج ابن یوسف نے اس شام کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں, عبد الرحمن کو میرے حوالے کر. وہ ڈر گیا, اس نے بولا بھائی یہ تو واقعی بجا دے گا. اس وقت مسلمانوں کی ایسی پاور تھی کہ مسلمان جو کہتے تھے نا اس کا وہی مطلب ہوتا تھا جو وہ کہہ رہے ہیں. نہیں یہ بات ایک چٹکلا سنا دو, تھوڑا سا ہسٹری بھی بور بھی ہو جاتا ہے نا انسان. ایک آدمی کسی کے گھر گیا, کسی نے ایک بندے کو بولا کہ ہمارے گھر آنا, کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لینا. بڑا سیٹھ آدمی تھا یہ, اس نے کہا کہ ہمارے گھر کی کبھی دال روٹی کھا لینا. لوگ کہتے ہیں نا مراد تو یہی ہوتا ہے جب آؤ گے تو مرغے کھلائیں گے, بکرے کھلائیں گے. اس غریب نے سوچا سیٹھ آدمی ہے, دال روٹی کا کہہ رہا ہے, لیکن وہ تو تواضع میں سب اپنے گھر کو دال روٹی کہتے ہیں, تو کھلائے گا تو مرغے بکرے نا. تو چلا گیا یہ, اس نے دال روٹی رکھ دی لا کے. اس کو بڑا غصہ ہے یار, اس نے تو دال روٹی کا مطلب دال روٹی. اتنے میں کتا بھونک رہا تھا میزبان کا, تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. میں ذرا پانی پی لوں. جزاک اللہ.
میزبان نے کہا تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو مہمان کہتا ہے چپ ہو جا ٹانگیں ہی توڑے گا. یہ جو کہتا ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے, مجازی مطلب نہیں ہوتا. تو چپ ہو جا, جیسے اس نے دال کھلائی ہے نا, ٹانگ ہی توڑے گا. تو پہلے زمانے میں مسلمان خلفاء, مسلمان بادشاہ, چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو, پاور تو اسلام کی تھی نا. حجاج ظالم تھا لیکن اس کی فوج میں لڑنے والے تو بڑے بڑے بزرگان دین تھے, صحابہ تھے, تابعین تھے, اللہ والے لوگ تھے. تو اس میں بادشاہ کی حیثیت تھوڑی دیکھی جاتی ہے, تو دیکھا جاتا ہے لڑ کون رہا ہے. تو سارے بڑے بزرگ تھے, اگرچہ حجاج ظالم تھا لیکن وہ اس کے قائل تھے کہ بھائی ظالم ہے یا عادل ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا, ہمیں تو اسلامی حکومت ہے. حدیث میں ہے کہ جب بھی ظالم بادشاہ ہو جہاد رہے گا, چاہے تمہارا جو امیر ہے وہ ظالم ہو یا عادل, اس سے فرق نہیں پڑتا. فوج کا کمانڈر اگر انڈیا پاکستان کی بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے اور آرمی کا آفیسر حکم دے فوجیوں کو کہ جا کے لڑو, فوجی کہہ رہا ہے کہ یہ تو فلمیں دیکھتے ہیں ہمارے آفیسر صاحب, ڈرامے دیکھتے ہیں, میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا, تو حماقت اور بیوقوفی ہے نا. امیر کی, کمانڈر کی ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی کسی بھی اسلامی کنٹری میں, کسی بھی ریاست کے ذمہ دار کی ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی. تو عبد الرحمن اشس کو جو ہے نا حجاج بن یوسف نے شام کے جو بھی تھا عیسائیوں کا بادشاہ, اس کو بھیجا کہ بیٹا اس کو میرے حوالے کر دے ورنہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اس کو پتا تھا بجا دے گا. ٹھیک ہے, اس نے عبد الرحمن اشس کو حکومت کے کارندوں کے حوالے کر دیا. اب وہ عبد الرحمن اشر جو مسلمانوں کا ہیرو تھا, ایسا سیلاب تھا کہ جس جگہ جاتا فتوحات کرتا ہی چلا جاتا, ایسا سیلاب. وہ کیا باغی اور مجرم بن کے بیڑیاں ہاتھ میں ڈلی ہوئی ہیں اور قتل کے لیے اس کو لے جایا جا رہا. اور حجاج پھر قتل بھی ایسے نہیں کرتا تھا. تو وہ راستے میں کیا ہوا کہ سرائے ہوتے تھے پہلے نا مسافروں کے, تو راستے میں کہیں سرائے میں پڑاؤ ڈالا, تو عبد الرحمن اشس نے کیا کیا, بلندی سے وہ جو اس کے ساتھ جو زنجیریں لے کے آئے ہوئے تھے نا ان کو بھی گرا دیا, خود بھی گر کے خودکشی کر لی, مر گیا. اس کو تھا کہ آگے جا کے بہت ذلت ہوگی. اور امام شافعی فرماتے ہیں ایک ایک رات ہم پہ قہر بن کے گزرتی تھی, کیونکہ اتنے صحابہ پھر حجاج نے شہید کیے, اتنے تابعین شہید کیے, اتنے لوگوں کو شہید کیا, جو اس جنگ میں ذرا سا شبہ بھی تھا نا اس کی بھی گردن اڑا دی. تو عالم اسلام کا اتنا بڑا لشکر جو اتنی محنت سے تیار ہوا تھا, دنیا میں جدھر رخ کرتا فتوحات کرتا چلا جاتا, وہ اتنی بڑی طاقت اسلامی ریاست کی حجاج نے اپنے ہاتھوں سے قتل کی ہے, یعنی اپنا بازو کاٹ دیا اس نے. اتنا بڑا اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو دھچکا لگا. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تاریخی الفاظ ہیں کہ اگر اسلام میں بغاوت کے کوئی اچھے نتائج نکلے ہوتے تو سب سے بدترین بادشاہ کے خلاف سب سے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی حجاج کے دور میں. حجاج بدترین امیر تھا ظلم اور بربریت میں, اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والے اس روئے زمین کے سب سے بہترین صحابہ تابعین تھے. کا جب اس کے نتائج اتنے بھیانک نکلے ہیں اور وہ بڑا پاورفل لشکر بھی تھا, تو اب کون کہہ سکتا ہے کہ ہم بغاوت کریں گے جو خوبصورت انقلاب آ جائے گا اور اسلامی خلافتیں قائم ہو جائیں گی. تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ میں بغاوت کا راستہ بند کر دیا کہ اتنے بہترین لوگوں نے, اتنے پاورفل لوگوں نے اس ایسے بدترین شخص کے خلاف بغاوت کی ہے, وہ ناکام ہو گئی اور امت کا بیڑا غرق ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا, اتحاد پھر غیر مسلموں سے کرنا شروع ہو گئے. تو آج کیسے ہو سکتا ہے؟